شخصیات پہ چلنے والے لوگ، شخصیات پہ چلنے والی امتوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے دین عیسوی، دین موسوی انبیاء کے ناموں پہ چلے۔ ہمیں تو دین محمدی ہونا تھا، لیکن شریعت نے اس کا نام دین اسلام رکھا تاکہ پتہ چلے اسلام اب نظریے کا نام ہے، کسی شخصیت کا نہیں، یہ نظریے کا نام ہے۔ اس نظریے کے سرخیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قیامت آئے گی، زمین و آسمان کا نظام رہتا رہے، ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے، لیکن محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں آنے والا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہماری بقا کا نام ہے۔ ہمارے جو علماء، ہمارے جو لوگ یہ ختم نبوت کی کانسے کرواتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آنے والی نسل کو، جس طرح ہم بچوں کو بہتر مستقبل دے کر جاتے ہیں کہ ہم نے تو غربت میں گزار لی، بچوں کو اچھا مکان بنا دے، ہم نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی، بچوں کے لیے گاڑی کا انتظام کر دے، جیسے دنیا میں ہم بچوں کو بہتر مستقبل دے کر جاتے ہیں، ذرا آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے۔ آپ کو تو مدرسے کے قاری نے قرآن بھی پڑھایا تھا، آپ کو تو اللہ کا دین بھی سنایا تھا، ذرا اپنی نئی نسل کو دیکھو، تم نے اچھا مکان بہتر مستقبل میں تو دے دیا، نوکری تو بہتر مستقبل میں دے دی، کیا عقیدہ بھی تم نے بہتر دیا ہے جس سے تمہاری آنے والی نسل کا ایمان بچ جائے؟ ہماری آنے والی نسل کا ایمان بہت کمزور ہو رہا ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ڈاکو، طرح طرح کے لوگ، ان کے دجل کو خدا کی قسم آپ لوگ نہیں سمجھ سکتا۔ میں تو آج جمال پور میں بیان تھا، وہاں میں نے یہی بات کہی، سابقہ امتوں کے دجالوں کا اس امت کے دجالوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ اگر سامری مرزا قادیانی کو دیکھ لیتا تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا کہ تو میرا باپ ہے، میں تو تیرے بچوں پوتوں کی جگہ پر ہوں۔ بڑے بڑے سابقہ امتوں کے دجالوں سے بڑے دجال اس امت میں ہیں۔ اور اگر کسی نے پولس مسیح کو دیکھا ہوتا جس نے پوری عیسائی قوم کو گمراہ کر دیا تھا، آج مرزا محمد علی جیلمی کو دیکھ لیتا تو اس کو نہ صرف اس کا فالوور بنتا، اس کا اندھا مرید بن جاتا۔ پولس مسیح نے زیادہ سے زیادہ کوئی 1,00,000 لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، جیلمی تو سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کو محمد عربی کی احادیث کے بارے میں بدگمان کر دیا ہے۔ آج سنو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم دھوپ میں مینار کی مانند کھڑے ہیں، کچھ سایہ نشینوں سے بہرحال بڑے ہیں، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر طرف، ابھی تک ہم زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ یہ مولوی دین کی سطح پہ چوکیداری اس لیے کرتے ہیں، عوام الناس نہیں سمجھتی کون سا دجال کہاں پہ ڈنگ مار رہا ہے۔ ایک حدیث کو معیار بنایا، لوگوں کے دلوں میں زہر ڈال دیا کہ حضرت معاویہ کو نہ مانو، معاویہ یہ ہے فلاں یہ ہے۔ یاد رکھو جب بند ٹوٹ جائے پھر محلات بھی باقی نہیں رہا کرتے۔ صحابہ اس بند کا نام ہے جو محمد عربی کے قصر نبوت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس بند سے ایک ایک اینٹ کر کے نکالتا رہا، کبھی جہلمی حضرت معاویہ کے بارے میں، کبھی کوئی اٹھ کر حضرت عمر کے بارے میں، اگر صحابہ کا بند ٹوٹا، پیچھے فقہا کا بند ٹوٹا، صحابہ کا ٹوٹا، تو پھر یہ سیلاب بدتمیزی، یہ الہاد کا طوفان، الہاد کا سیلاب بدتمیزی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دیواروں سے جا ٹکرائے گا۔ اس لیے پہلے بند کی حفاظت کر لو، یہ مت کہو روایات کو بہانہ بنا کر کے صحابہ میں یہ ہے، مان لو روایات میں جو لکھا ہے، خدا کی قسم ہم روایات کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، رب نے قرآن میں ان کی برات نازل کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہاں پہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، مثال عشاء کی نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر ایک آدمی، امام صاحب قرات بھول گئے تو جو باہر ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے امام کو؟ مسجد تو یہی ہے کہ دوسرے محلے کی مسجد تو نہیں، دوسرے فرقے کی تو نہیں۔ جب مسجد کے اندر کھڑا وہ آدمی جو نماز میں شامل نہیں ہے، وہ وقت کے امام کو مسجد میں لقمہ نہیں دے سکتا، تو صحابہ صف اول کے وہ مقتدی ہیں جن کا امام محمد عربی ہے، ان کی غلطیوں پہ بھی بعد والے لقمہ نہیں دے سکتے۔ وہ میرے پیغمبر کا معاملہ ہے، پیغمبر لقمہ دے، صحابہ لقمہ دیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطی کو بتلائیں۔ امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو صف اول میں کھڑے پیغمبر کی پہلی جماعت ہے ان کو لقمہ دے کہ تم نے یہ غلطی کی۔ صحابہ کو لقمہ نہیں دیا جا سکتا، وہ جنگ جمل لڑے 100 لڑے، صفین لڑے 100 لڑے، ہمارا کام ہے ہم ان سب کو حق پہ سمجھتے ہیں، سب کو معیار حق سمجھتے ہیں۔ صحابہ بدعت کا موضوع نہیں، کیوں بدعت کا موضوع نہیں ہے؟ صحابہ کو معیار حق کیوں بنایا گیا؟ پورا دین اس دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ دیوار گرنے کی دیر ہے، تمہارا دین باقی نہیں رہ سکتا، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور دشمن ہمیشہ کبھی پوری دیوار پہ اکٹھا حملہ نہیں کرتا، پاگل ہے کوئی بڑی دیوار سے سر ٹکرا کے سر پھوڑے؟ پہلے معاویہ کی اینٹ نکالو،
ایک اینٹ گر گئی، پھر حضرت عمر کی نکالو، پھر عثمان کی، پھر فلاں کی، ایک ایک اعتراض کر کے پوری عمارت کو مشکوک کر رہے ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھو، جب بات صحابہ کی آئے، جب بات پیغمبر کے قریبی لوگوں کی آئے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کرو ہم مسجد سے باہر کھڑے ہیں، وہ صف اول کے مقتدی ہیں، ان کی جماعت اور زمانے کی ہے، ان پہ اعتراض اسی زمانے کا، وہی لوگ کریں، ہم مقتدی ہیں، ہم مسجد سے دوسری جماعت والے ہیں، ہم پہلی جماعت پہ اعتراض نہیں کر سکتے، پہلی جماعت کو لقمہ نہیں دے سکتے۔ اور آخر